السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ آپ کی محنت کو قبول کرے. دیکھیے ابھی شخصیت پرستی دنیا داری کے لیے لوگ جو کر رہے ہیں نا اولیاء سازی، یہ اللہ ان کو دوبارہ اس کا ضرور جواب دے گا. اب ہم تو جواب دے نہیں سکتے، ہم سمجھا سکتے ہیں، جبکہ سمجھدار لوگ ہیں، معلومات ہیں ان کو اچھی طرح، اور یہ دنیا کو ایسا دکھائیں گے کہ یہ لوگ نکاح بھی کر رہے، یعنی نکاح کر کے بتائیں گے کہ لڑکا مسلمان بنا، اور پھر کے بتائیں گے کہ لڑکی نے وہ دھرم میں کو بھی مطلب وہ فالو کرے گی. ذرا وہی ہے نا، جو اسپیشل میرج کا ہے وہی رول فالو کریں گے. اب جب معلومات ہے اور ماں باپ بھی تیار ہے تو پھر اس کو کون بچائے گا؟ بتاؤ مجھے. دنیا میں لانے والے اگر اس کا ساتھ دے رہے، کیونکہ وہی ایک ذریعے سے اپن بات کر سکتے ہیں، ہم آپ بات کر سکتے ہیں، اور نہ ہمارا انٹرفیئر کرنا تو غیر قانونی ہے. ہم کو تو ٹکا جواب تو یہ لوگ دینے کے لیے بیٹھے ہیں. ماں باپ کی غیرت ہی مر گئی تو ہم کو کس کو جا کے غیرت؟ آج پڑوس والے جا کے روکیں گے. اب وہ بابا آس پڑوس والے بھی اگر روکنے جاؤ تو وہ ان کے خلاف بھی جائیں گے. گاؤں وغیرہ ہو تو چلو سب جن آبجیکشن لے کے پریشر ڈال کے اس چیز کو روک سکتے. لیکن ممبئی میں یہ سب چیزیں ناممکن ہے. سب اپنے اپنے مرضی کے مالک ہے، اپنے خود کے جو ہے وہ خود کے سلطنت، خود کی رعایا، خود کی جو ہے وہ حکم ہے یہاں پہ. چلو لڑکی کے آگے لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے. اللہ ہی اس کے آگے کا جو ہے آپ کی اللہ محنت قبول کرے. آپ نے تو اپنی طرف سے کوشش کی، آپ نے اس کو جو ہے اس ایمان کی دعوت دینے گئے، اس کو مرتد ہونے سے بچانے کی آپ کی نیت تھی. اللہ اس کو ضرور قبول کرے گا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وہ تھوڑے سے ماڈریٹ ہے نا، ماڈرن ٹائپ کے، زیادہ بولتے ہیں نا کہ زیادہ علم بھی عقل کو چھین لیتا ہے، تو زیادہ پڑھے لکھے لوگوں کا معاملہ یہی ہوتا ہے. تو سیکولرزم اور ماڈرنائزیشن کے چکر میں ان لوگ ایمان کو کمزور سمجھتے ہیں، آخرت کو کمزور سمجھتے ہیں. خیر بیرکیف ان کی آخرت میں ان کو جواب دینا ہے. تو جو کیسز میں ایسے معاملے ہیں تو ان کو اپنے کچھ نہیں کرتے، جہاں امید لگتی ہے وہاں پہ تھوڑی سی محنت کر کے دیکھیں گے انشاءاللہ. بالکل بالکل، ایک دم درست فرمایا آپ نے. اندھیری ماہی بھی ہے طرف میں اس طریقے کے لوگ بہت ہیں، ماڈرن خیالات کے، سیکولرزم والے اور سرو دھرم ایک سامان جو تینوں کا جو لگا کے بیٹھے ہیں نا، یہ ان میں ضرور نہ کوئی ان میں ملاوٹ ہے. ان کے گھر میں غیر مذہب کی لڑکی ضرور پرورش کری ہے ان کے بچوں کی، ماں بن کے کسی بھی طریقے سے ہے ان کے، اس میں جو یہ رنگ جو ہے یہ بدلے ہے. نہیں تو اس طریقے سے بات کوئی مسلمان مومن کر ہی نہیں سکتا ہے جو 5 ٹائم کا نماز ہے، جس کو معلوم ہے اللہ رسول کون ہے. یہ جو باتیں ہیں نا، یہ ان کی جو ہے دنیاوی، کیونکہ یہ لوگ دین سے اپنے آپ کو بہت دور کر چکے ہیں، مسجد سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، اللہ کے کلام سے دور رکھتے ہیں. ان کے گھر میں نام کے لیے بس بس یہ مذہبی ہے، لبادہ اڑے ہوئے کہ مسلمان ہے، باقی ان کے اندر کوئی مسلمانی جھانکیں گے جب تک یہ خود سے نہیں بولیں گے کہ ہم مسلمان ہیں. مسلمان وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کے اللہ یاد آئے. یہ مسلمان اذانیں ہوتی ہے ان کے تو ٹی وی نہیں بند ہوتے، اور ان کے اب دیکھو قہر اتر رہا ہے، عذاب اتر رہا ہے، لعنتیں ملامتیں ان کے اوپر ہو رہی ہیں، پھر بھی ان کے آکے نہیں. اور ہمارا کام ہے ہم کو ان پر لعنت بھیجنی ہے، ان کو سب پہ لعنت، کیونکہ یہ کچھ چیزیں اللہ کی اتنی مضبوط چیزیں نا ہمارے پاس میں جس کا ہم استعمال ہی نہیں کرتے، اور جہاں نہیں کرنا نا وہاں تو برابر ہو رہا ہے. اور مائیں اپنی اولادوں کو لعنتیں بھیجے گی، کوسے گی، جب بعد میں پھر اللہ اللہ توبہ معاف کرے اللہ ایسا بول کے پھر واپس لگی تو ایک بار تیر نکل گیا کمان سے تھوڑی نا واپس آتا. یہ ہم نے استعمال کرنا چاہیے، آسمان کو دیکھ کے ہم نے استعمال کرنا چاہیے ایسے لوگوں کے اوپر، تاکہ ان کے اوپر ہے نا اللہ کا عذاب نازل، اللہ کی جو ہے فٹکار نازل ہو. ہاں یہ ساری چیزیں قسمیں جہاں نہیں اٹھانی، اللہ کا قسمیں تو ایسی جھوٹے لوگ تو پہلے کھاتے، جہاں قسم واقعی میں کھانی چاہیے وہاں قسم کا تو رواج ہی ختم کر دیے. جہاں پر نکاح یعنی قبولے کے اس میں بھی دیکھیے اب مذاق بنا دی. ایسے لوگ قبولے کر کے نکاح کریں گے، بعد میں پھر کفر کریں گے، اختیار کریں گے. ان کا تو نکاح ہونے نہیں دینا چاہیے، قاضی کو جا کے بولنا چاہیے کہ اس کا نکاح نہیں پڑھانا، یہ پولیس سازی چالو، اور یہ جو ہے وہ پھیرے پھرنے والی لڑکی، ہاں وہاں پہ نام بدل کر کے نکاح کریں گے. بیچارے قاضی کو بھی دھوکے میں رکھیں گے، اللہ کو رسول کو دھوکہ دیں گے، اللہ سے جنگ کریں گے. اور دیکھو پھر اس کے بعد میں پھر یہ ساری یہ لعنتیں، جو لعنت اور واقعی لعنت ایسا لفظ ہے نا کہ وہ اس کے اوپر جاتی ہے، اس کے اوپر پھٹکار پڑتی ہے، لعنت ہے. اور پھر اس میں جو ہے ان لوگوں کے اوپر پھٹکار پڑنی چاہیے، ایسوں کے اوپر لعنت بھیجنی چاہیے. تو یہ ساری چیزیں، جو جتنی چیزیں مضبوط چیزیں اللہ نے ہمارے لیے رکھی ہے، یہ چیزوں کا استعمال کرو. اور جس طلاق ہے نہیں ہے وہاں پہ طلاق ہو رہی، دھڑاک سے طلاق، 3 طلاق، کتنی اس کے اندر تاثیر رکھی کہ اللہ نے کہ دونوں میں جدائی پڑ جائے گی. نہیں وہاں پہ ہو رہا اس کا استعمال، لیکن صحیح طریقے سے کہیں ہو رہا ہے کہ مہینے میں ایک بار اور دوبارہ اس کو موقع دیا ہے، پھر دوبارہ ایک ٹائم میں صرف ایک ہی طلاق نہیں، ڈائریکٹ فلمی اسٹائل طلاق طلاق طلاق.
پینے والے کو، دارو پینے والے کو پتا ہے کہ 3 بار بولنا ہے. یہ طریقہ ہے. یہ اللہ کی اتنی یہ چیزیں، جیسے الف لام میم، جیسے یہ ساری چیزیں قرآن مجید میں ہے، یاسین، ایسی تاثیر اثرات والی چیزیں اللہ نے جو ہم کو دی ہے نا استعمال کے لیے، اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے. تو ہم کو اس کے بھی معلومات چاہیے کہ یاسین شریف کا، یاسین کا مطلب کیا ہے، تہا کا مطلب کیا ہے، الف لام میم کا مطلب کیا ہے، تاکہ ہم اس کی بھی، اس کے نوز باللہ سبحان نوز باللہ، اس کے ان کی بھی معلومات لے کے اس کے ذریعے میں بینڈ بجا دیں. اس کے تاثیر اثرات خالی ظاہر ہونا چاہیے. اب اس کے تاثیر اثرات معلوم ہے تو اس کے تو غلط استعمال ہو رہے. اور تاثیر اثرات بنے ہوئے. فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، نزول، قسم کھا لو، نکاح قبول کے ٹائم، طلاق لعنت، یہ ساری چیزوں کے اوپر نزول ہوتا ہے فرشتوں کا، اور وہ اس الفاظوں کو اٹھا لیتے ہیں، اور وہ الفاظ اٹھاتے ہیں، اور وہ اس کے تاثیر اثرات ایسے کہ وہ پورے ہوتے ہیں. اسے پورا اللہ کی طرف لکھ دیا جاتا ہے، وہ قسمت میں لکھ دیا جاتا ہے، قسمت بدل جاتی ہے، اس کے بعد پلٹ جاتی ہے، اور اس کے بعد سارے جو ہے نظام جو ہے ان کے لیے پورے پھر نئے سرے سے ہوتے ہیں. یہ سمجھتا ہے کچھ، لیکن نہیں بھائی. ہمارے تو بھائی چیزیں ہم کو تو اللہ نے، ہم نااہل لوگوں کو اگر ایسے ہتھیار ملیں گے تو ہم یہی کریں گے. اگر واقعی جانکار انسان کے ہاتھ میں یہ ساری چیزیں ہو تو دیکھو. اور 3 بار میں اللہ نے 3 بار میں اتنی تاثیر رکھی ہے، سوچو. آج یہ لوگ 3 بار کی، یہ بھی قرآن کی ہی ساری ادائیں ہیں جو 1 سے 3 بار 6 بار کتنی بار ایک آیتیں آئی تاکہ ہمارے ذہن میں بنی رہے. آج دیکھو فلموں میں وہ چیزوں کا استعمال ہو رہا ہے. ہاں 2 3 بار ڈائلاگ بول کے ہاں وہ چیزیں جو ہے وہ لوگوں کے ذہن میں بٹھا دے رہے. وہ ہمارے جانے تو چھوڑو، منتری سنتری سارے لوگ یہ چیز کا استعمال کرتے. ایک بات کو 2 3 بار بتاتے. کیوں بولتے؟ کیسے معلوم ان کو؟ ہماری ساری چیزوں کا استعمال کر کے، ہمارے ہتھیار ہمارے خلاف استعمال کر کے ہمیں لوگ زیر کر رہے ہیں، لیکن ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ابھی بھی آنکھ کھولے تو ٹھیک. اور واقعی میں ایسے لوگوں کے اوپر لعنت ہو اللہ کی، جو اللہ کو پہچانتے نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نہیں مانتے. لعنت ہو ایسے لوگوں، ایسے ماں باپ کو اور ایسی اولادوں کو. بانج رہے ان کی بیٹیاں، ان کو اولادیں نصیب نہ ہو تاکہ ان کی نسل جو ہے وہ مرتد ہونے سے بچ جائے. انشاءاللہ آمین ثم آمین. نہیں انشاءاللہ ہمارے جو ساتھی ہیں وہ وہاں پہ مہم میں دیکھیں گے کہ کہاں پہ ان لوگ یہ کون سے حساب سے نکاح پڑھوا رہے ہیں، تو ان کو بھی اطلاع کریں گے کہ وہ نکاح نہ پڑھائیں. جب لوگوں کو دھوکہ دینا ہے صرف سماج کو، تو اس کا بھی ہم لوگ وہ دیکھیں گے کہ کہاں اگر پتہ لگا تو وہاں پہ رکوائیں گے اس چیز کو. یہ بالکل رکوانا چاہیے. قانون قاعدے سے بھی کوئی بال باقا نہیں کر سکتا. ہمارے اسلام کا رکن ہے، اس کی بے عزتی، بے حرمتی اور اس کی حلیہ سازی نہیں ہو سکتی. ان کے باپ کا راج چلا گیا، آڑا ڈال دینا، شادی میں جا کے سارے لوگ گھیراؤ کر دینا. میں تو بولتی ہوں کہ یہ نکاح نہیں ہو سکتا ہے. جاؤ مکالا کرو سالو، جیسا چیزوں کو تم مان رہے ہو چل رہے ہو، لیکن ان کے باپ کا راج ہے. ہاں یہ لوگوں نے سمجھ کے کیا رکھے ہیں ساری چیزیں. ارے ظاہر سی بات ہے نا کہ تم گندگی میں اچھائی کو ڈالنے کی کوشش کر رہے ہو، اچھائی کا لیبل لگانے کی کوشش کر رہے ہو اپنی گندی حرکتوں پہ، اور لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہو. اور مسلمان جا کے وہاں پہ کھائیں گے پئیں گے، ہاں دعوت اڑائیں گے، ایسا جتائیں گے کہ ہاں دیکھو بابا لڑکی نے کتنا اچھا لڑکا پسند کری، اسلام قبول کیا. یہ سیم میرا روڈ میں ہوا تھا. میرا روڈ میں کی لسٹ نکلی تھی، اتنا جان توڑے تھے ہمارے اپنے سیفی بھائی نے. وہاں اس کے گھر پہ جا کے، اس ٹائم میں سانگلی میں تھی، اس ٹائم کی بات، سانگلی کے کیس میں تھی میں. اتنے میں بھی وہ کیس چھوڑ کے ان سے بات کر رہی، لڑکی کی بہن کو بتایا کہ ویسا. ارے نہیں، ہم تو لڑکی تو بولے 2 سال پہلے لاک ڈاؤن میں 1 سال پہلے بولے نکاح ہو چکا ہے، بہت دھوم دھام سے ہم نے نکاح کیے، ہم نے جو ہے گیٹ ٹوگیدر رکھے اور نام بدلی کیے لڑکے کا. کچھ ایسی بات نہیں ہے ابھی رجسٹر کو والی میں. تو بولے رجسٹر کو ڈالے تو اب بات کر لو ہمارے آپا سے. تو مجھ سے بات کر رہا ہے. تو میں نے بولی اس کی بہن کو، ایسا ہوتا ہے کیا؟ آپ نے جب نکاح کرا ہے تو آپ کو رجسٹر کی کیا ضرورت ہے؟ تو بولے نہیں رجسٹر ہو تو چاہیے نا قانون قاعدے سے. تو بولی 1 سال لگا تمہارے کو نکاح ہو کے، 1 سال 1.5 سال ہو گیا تمہارے کو، تو تم کو نام بدلنے نہیں ہوا اتنے میں؟ تم وہی نام سے اور وہی دھرم سے کیوں پھر رجسٹر میرج کرا رہے ہو؟ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے کیا ہوتا ہے؟ تمہارے بہن کا نکاح ٹوٹ جائے گا. نہیں ارے تو ان کو معلوم نہیں تھا. اچھا آپ نے بتایا، آپ کا شکریہ بہت فلانا ڈیماک آ رہے. ارے ایسی کہ بس میں بھی خوش ہو گئی، چلو اتنے فٹافٹ نپٹ گیا، یعنی اتنے اچھے سے سالو ہو گیا. میں بولے میری بہن کو بولتی ہوں، اور بولے آپ ٹینشن مت لو. جسٹ اس کے رکھی اور میرے کو 5 منٹ بعد فون آتا اس کی بہن کا، اور بولتے آپ نے میرے گھر فون کیا تھا، ایسے ایسے آپ کے لوگ بھیجے تھے، اور وہ بولے وہ ہم کو دھمکی دے رہے تھے. بولے کچھ بھی بولنا نہیں، میرے پاس میں زیادہ بات کرنا نہیں، میں یہاں پہ دوسرے کیس میں ہوں، کیا بولنا ہے اتنا بات کرو. میں نے پوری ریکارڈنگ ڈالی ہوں. تو بولتی ہے دیکھو آپ کو میں بتا دے رہی ہوں کہ میں نا وہ لڑکے سے جو ہے وہ رجسٹر میرج کر رہی ہوں، اور میں اس کے دھرم میں جا رہی ہوں، اور وہ میرے دھرم میں کبھی آیا ہی نہیں. بولی تم نے نکاح کیا ہے؟ بولتی کون بولا؟
میری ابھی تو تمہاری بہن والے وہ ڈر کے تمہارے سے بولی. اور واقعی میں اس نے وہاں پر وہ نام بھی بلڈنگ کا نام بتا رہی ہے جو اسمیتا ٹاور میں گراؤنڈ جو ان کا بڑا ہال ہے اس کے اندر گیٹ ٹوگیدر ہوا. پوری ریکارڈنگ میں پورا اس کی بہن کا پورا بیان ہے. اور ہمارے بھائی بھی وہاں پہ سن رہے ہیں, سیفی بھائی, ان کے فون سے بات ہو رہی تھی, انہوں نے اپنا فون لگا کے دے دیا آپا سے بات کرو. تو آپ بتاؤ مجھے 5 منٹ میں وہ لڑکی نے کیسا پورا ختم کر دی بات کو کہ میں نے کبھی دھرم بدلا ہی نہیں اور میں خود اس کے دھرم میں جا رہی ہوں, 2 سال سے اس کے ساتھ میں, پھر اس کے ساتھ کیسے رہ رہی ہوں, لیو ان ریلیشن میں. میں شاباش. ہاں 2 سال بولتی, 1 سال نہیں 2 سال. اور واپس سے اس کو میں ڈھونڈتی ہوں وہ کیس کو, بہت عبرتناک بولتے نا کیس, بولتے نا بہت خطرناک کیس تھا وہ. میں بولی ایسا یعنی تم نے نکاح کیا ہی نہیں, بولتی نہیں میں نے کیا ہی نہیں. بس ٹھیک ہے بولی اب جب تم خود ہی اللہ کو چھوڑ دی تو ہم کو کیا غرض پڑی تم سے بحث کرنے کی. جاؤ بھائی, تم کو اللہ نے دنیا دے دیا, تم نے اللہ سے تم نے دنیا مانگی نا, اللہ نے تم کو دنیا دے دیجیے لو, ماں السلام بول کے میں نے فون رکھ دی. پھر میں نے سیفی بھائی کو بولی یہ جو نکاح ہوا تھا یہ کیونکہ اس میں ہال لینے کے لیے جو ہے وہ رجسٹر یعنی وہاں پہ جو وہاں کے چیئرمین سے بولنا پڑتا ہے, باقاعدہ لیٹر دینا پڑتا ہے, تو ان کو پتا ہوگا ڈیٹ کے ساتھ میں کہ لڑکی کا کب ہوا تھا اور اس میں کون کون آئے تھے, تو کون قاضی تھا وہاں پہ. اگر تمہاری پہچان میں کوئی بھی وہاں پہ اس شادی میں اٹینڈ کیا ہوگا مسلمان تو پتا ہوگا قاضی کون ہے, اور قاضی ہوں گے تو وہی کے ہوں گے. اب قاضی کو ڈھونڈو اور قاضی سے بات کرو کہ بھائی اس کا نکاح نامہ دے گا. اور ساری چیزیں باتیں ہوئی تھی. اور میں بولی کہ انہوں نے نکاح, اور جب میں نے یہ میں نے اس کیس سے میں نے ہر ایک کسی کو کہا تھا کہ کوئی بھی نکاح نہیں پڑھائے گا, نکاح نہیں پڑھائے گا. ایسے لوگوں کا نکاح پڑھانا ہے تو آپ لوگ پروف مانگو. آپ یہ بارات کو دیکھ کر, یہ بارات پروف نہیں ہے, یہ بارات بھی اتنی انجان ہے جتنے آپ, یہ جتنے لوگ آئے کھانے کے لیے اور لفافے ڈالنے کے لیے, یہ سارے کے سارے یہ آپ کو بیوقوف بنانے کے لیے جمع کیے گئے, تاکہ آپ اتنی بھیڑ میں آپ ان سے یہ نہیں پوچھو کہ بھائی لڑکا مسلمان ہوا ہے تو اس کا پروف کیا ہے, اس کے آئیڈینٹی پروف اس نے بدلی چینج نہیں کیے تو مسلمان کیسے ہوا. ہاں دنیا داری حساب سے وہ ہندو نام سے جب رہے گا, اس کی جب وہ ہندو نام سے کام کرے گا, جیے گا, مرے گا بھی, اور پھر اس کی اولاد جو ہوگی وہ بھی وہی نام سے چلے گی, وہی دھرم سے چلے گی, تو پھر بتائیے ہمارے اسلام کا دین کا وہاں پر کیا دخل رہا, اور کیا وہاں پر بچوں کو دین کی تعلیم ملے گی, اور وہ عورت کیا بچوں کو دین کی تعلیم دے گی. دیکھو جس نے ذرا سے مفاد کے لیے سیدھا اس ایمان کا انکار کر دیا, اسلام کا انکار کر دیا سرے سے, اور اوپر سے ہم کو دھمکی دے, ہم کو بتا رہی ہے جھوٹ بولی, کیا دھمکی دی گئی اور کتنی باتیں ہوئی. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہے. تو قاضی ہمارے جتنے بھی اس ٹائم سے میں نے یہ چیز کو اسٹرکٹلی کہا کہ بالکل بھی کوئی نکاح پڑھانے دینا نہیں. اور جب سے الحمدللہ ایسی کوئی بات ہونے دیے بھی نہیں ہم نے, ہمارے طرح اب ہمارے پیچھے کیا رہا ہو تو نہیں معلوم, لیکن جتنا تک ہم نے پہنچائی وہ بات. اور ایک سیم ایسی کیس سیم ناگپور کا بھی ہوا تھا, اس میں بھی وہ تو باپ کو ہارٹ اٹیک آ گیا. ہاں اس کے ہاسپٹل کے باہر جا کے آدمی لوگ ہمارے کھڑے ہوئے کہ اس کے باپ کو ہم لوگ بولیں گے, کریں گے, بہت کچھ. ایسے بہت سے سارے کیسز ایسے ہیں, تو اس میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بہت اچھی بات کہی آپ نے, ایسا ہونا چاہیے. لیکن ہمارے لوگ ایسا کرتے ہیں, آپ کو لگتا ہے یہ مسجد تک جاتے ہوں گے یہ لوگ, یہ سوچ کے نہیں مسجد میں اطلاع دیتے ہیں, لیکن دینی چاہیے, ضروری ہے. یہ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کون سا گھر پوری طریقے سے مرتد ہو گیا, مرتد ہونے میں ساتھ دیا اور خود بھی اس کا حصہ بنے.